باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں یہ کانسیپٹ دماغ سے میرے نکل جائے، میں چاہوں گی کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات، پہلے دو باتیں۔ پہلی تو یہ کہ درود ابراہیمی پڑھا کر روز پڑھا کریں، 1000 کی نیت کیا کریں، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک دن آپ کر لیں گے۔ مجھے ایک کامنٹ آیا تھا پچھلے دنوں، بہت خوبصورت، انہوں نے کہا میں کم ہو رہا تھا کمپلیٹ، لیکن اب ماشاءاللہ میرا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو چکا ہوا ہے، روز ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے سن کے اتنا اچھا لگا، ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے پڑھنے کی، اور سن رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ توفیق دے پڑھنے کی۔ اگر آپ 1000 پڑھیں، 1000 سے بھی زیادہ دیں۔ دوسری بات، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ یہ جو لائنز ہیں 3 حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری۔ جو پہلی لائن ہے، ایک ایسی ذات جو کچھ بھی کر دے آپ کے لیے، مٹی کو سونا، سونا کو مٹی، عرش سے فرش پہ اور فرش سے عرش پر لے جاتی ہے۔ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کر سکتا ہوں، آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، آسمان زمین کی سلطنت، یہ سب اللہ کی ہے، اور اس کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ جس زمین پہ کھڑے ہیں، اگر وہ پلاٹ آپ کا ہے، سوری ٹو سے، وہ آپ کا دنیاوی لحاظ سے ہے، لیکن وہ دیا آپ کو اللہ نے، وہ اللہ کا ہی اصل، اللہ کی ہی ملکیت ہے وہ۔ اور آخر آیت، آپ بار بار اس آیت کو سنیں، اس کا ترجمہ اپنے دل میں بسا لیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارا دوست اور مددگار ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا تمہارا دوست اور مددگار کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جو ابھی آپ کے سامنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے، اگر تو ہیں، بہت سنسیئر بھی ہوں گے، اگر وہ سنسیئر ہیں، اگر ان کی اچھی سائڈز آپ کے سامنے ہیں، تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور ایک میری بات یاد رکھیے گا، ہماری زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھے اور سارا کچھ، لیکن وہ نہیں بڑھ پاتا چاہنے کے باوجود۔ تو یقین جانیں اللہ کی بہتری ہے اس میں، کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، اللہ کی بہتری ہے اس میں۔ اچھا، یہ آیت بسا لیں اپنے اندر کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آپ کے سامنے اچھے ہیں نا، جن کی اچھائی آپ کو میسر ہو، یا کہ والدین کی بھی میں ایک بہت بڑی سوری بات کہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگ جائے، جو آپ کے والدین ہیں نا، ان کی طرف سے بھی اگر آپ کو اچھائی میسر ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں ایک ماں بیٹی کا واقعہ ایسے جانتی ہوں کہ ماں بہت پیار کرتی ہے اپنی بیٹی سے، لیکن بیٹی پہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ ماں چاہ کے بھی مدد نہیں کر سکتی۔ ماں چاہتی ہے مدد کرنا، لیکن چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی مدد، کیونکہ مدد تو تبھی آئے گی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہاں سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا دوست، آپ کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی لائف کا چھوٹا سا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں اب جس وقت میں ہوں اپنی زندگی کے، تو میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں بہت سے ایسے دوست آئے، لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، جو کہ بہت زیادہ دل کو لگیں، اور انہوں نے مجھے بیسٹ فرینڈز کہا۔ وقت گزرتا چلا گیا، اور کہاں ہیں وہ بیسٹ فرینڈز اب؟ اس ٹائم بھی وہ بیسٹ فرینڈز نہیں تھیں، اور میں بیوقوفوں کی طرح بیسٹ فرینڈز ان کو سمجھ رہی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایک جو بہت میری جگہ تھی، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، وہ سسٹم یہ میرے ساتھ ہوا، آلدو میرے دل میں اب اس کے لیے کچھ نہیں ہے، الحمدللہ اس کو بہت خوش رکھے۔ لیکن میں آپ لوگ سے صرف ایک ایکسپیرینس وائز بات کری ہوں کہ اب وہ لڑکی کہاں ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، وہ میری زندگی سے دور چلی گئی۔ اور میں کہتی ہوں یہ اللہ کا کرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں سنی ہوتی ہیں جو ہم نے نہیں سنی ہوتی۔ پھر میری اسی طرح ایک اور دوست بھی تھی، اس کے ساتھ میری کوئی خدا نخواستہ لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی، لیکن وہ ہوتا ہے نا لائف میں بندہ بزی ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بزی ہوگی، میں اپنی زندگی میں بزی ہوگی، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ دا مومنٹ یو بلیو دس، اس کے یہ جو لفظ میں آپ لوگ سامنے شیئر کروں نا، مددگار، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوست مددگار، صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہارا دوست مددگار ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، نہ مدد کرنے والا، نہ کوئی دوست۔ تو کیا آپ اپنے دوست کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ اللہ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے،
ایک بات یہ ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہماری نمازیں. وہ ایک اتنی خوبصورت ویڈیو تھی جب کرونا میں حج بند ہو گئے تھے اور عمرے جو ہے وہ روک دیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے تھے جنہوں نے طواف کیا تھا، اور اتنا زیادہ وہ سرکولیٹ ہوئی انٹرنیٹ پہ، تمام نیوز چینلز نے ان کو دکھایا. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہیں، اولاد سے پاک، ولد سے پاک. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہماری نمازیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے. درود ابراہیمی جس میں انک حمید مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں. تو جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں کرم جانتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب، جو ان کا ریلیشن شپ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. دیکھیے میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ درود ابراہیمی کی انٹری کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے موضوع کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، غیب کی باتیں پتہ لگ جائیں، خواب آنے لگ جائیں، نو ڈاؤٹ کچھ کو آنے بھی لگ جاتے ہیں. جیسے ایک بہن تھی، ان کو 11 سال بعد، میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں، بتا چکی ہوں، 11 سال بعد ان کو روحانیت ملی، سارا سسٹم ہوا. لیکن ایک چیز جو آپ کو ملنے لگ جائے گی نا فوراً، وہ اللہ کا قرب ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. پہلے بھی ہم سنتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. تو وہ جو بھروسے کا صحیح مطلب، ایک بات ہوتی ہے بات جاننا، ایک ہوتا ہے بات ریئلائز کرنا. جو بات جاننا ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہے چیز کہ ہم ایک بات جانتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن ریئلائزیشن جو ہوتی ہے نا، جس میں ہمارے اندر وہ بات جذب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا یقین نہیں ڈگمگاتا، وہ ہے ریئلائزیشن. اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ بھروسہ کرو، اگر آپ یہ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست مت گن، لیکن جب وہ آپ کے دل پہ ٹھا کر کے لگے گی نا، وہ ٹائم ہوگا جسے ہم کہتے ہیں مومنٹ آف ریئلائزیشن، جس کے اندر وہ آپ کی باڈی کا، بلکہ باڈی تو چلے دنیا میں رہ جائے نا، آپ کی روح کا حصہ بن جائے گی جب وہ بات. تو درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ ریئلائزیشن، یہ قرب آپ کو ملے گا جہاں پہ آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہوں گے. ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات میں نے سنی تھی، اور یہاں پہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ ہم کسی کے اگینسٹ ہیں، کسی کے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ ہیں، بہت سارے لوگ ذاکر نائک کے اگینسٹ ہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ کسی کی اچھی بات ہے نا، اس سے پکڑ لو، اس کی اچھی بات لے لو، برائی چھوڑ دو. ہم سب میں برائی ہیں، کسی کی اچھی بات ہے وہ لے لو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اچھی بات کریں گے تو پلیز کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کسی فرقے کے ساتھ ہوں، میں کسی فرقے کے ساتھ ہوں. مجھے نہیں پتہ میں کس فرقے کے ساتھ ہوں. میں بس یہ کہتی ہوں یا اللہ، کہتے ہیں نا کتنے فرقے بنیں گے لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو میں کہتی ہوں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنے سب لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ یا اللہ ہم سب کو اسی فرقے میں سے بنا دیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، لیکن تب کرنا جب وسائل نہیں ہیں. اصل یہ بھروسہ ہے. آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ 10,000 روپے پڑے، آپ کے گھر میں کچھ گھر کے ضرورت سامان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں میرے پاس 10,000 پڑے ہیں، مہمان آئیں گے، ہو جائے گا کام، ضرورت کی چیزیں آ جائیں گی، اور وہ اس میں آتی بھی ہوں، لیکن آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، اور تب آپ اللہ پر بھروسہ کریں. یہ ہے توکل. اور یہ توکل ایسے نہیں آ جاتا. اتنے لوگوں کے واقعات ہیں. میں ایک بہن کا واقعہ شیئر کرتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا 1000 مرتبہ، بہت زیادہ دعائیں مانگ کے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہوا. اور وہ کہتی ہیں کہ جب یہ جرنی شروع ہوئی، اللہ کا قرب ایسا ملا جیسا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور وہ کہتی ہے وہ قرب ایسا، ہم لوگ کہتی میں دنیاوی زندگی مانگتی تھی، میں مال دولت مانگتی تھی، لیکن کہتی ہے اب میری دعاؤں میں مال دولت والی اس طریقے سے شدت نہیں ہوتی جس طرح پہلے تھی. ہاں ٹھیک ہے، اللہم اکفینی بحلالی کا حرامی کا اغنینی بفضلی کا من سواک، اس طرح کی دعائیں پڑھ لی. لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے یا اللہ مجھے ہر دعا میں پاگلوں کی طرح رو رو کے مانگ لوں یا اللہ بلینئر بنا دے، ملینئر بنا دے. یہ دعائیں نہیں ہیں. کہتی ہیں اگر کبھی آتی بھی ہے تو میں کہتی ہوں میں کیوں مانگ رہی ہوں، حقیر سے دنیا میں کیوں مانگ رہی ہوں. تو کہتی ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں ان کی واقعے سے وہ حدیث سچ ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کو، میرے خیال سے 4107 حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ
جس کا مقصود حصول دنیا ہوتی ہے اتنی ملتی ہے اس کو دنیا جتنا اس کے نصیب میں، لیکن جس کا مقصود حصول آخرت ہوگا دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ تو بہن یہی کہتی ہیں ایسا ہی ہے کہ ایسے باتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کی میں ضرورت بھی نہیں ہوتی اور وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں خود حیران ہوتی ہوں، اچھا یہ تو بھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا مجھے کرم میرے پر ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جو ریئلائزیشن والی میں بات کروں کہتی مجھے وہ ہونا شروع ہو گئی۔ اب کرتے ہیں تیسری بات۔ ہم لوگ جو بھی مجھے سن رہے ہیں یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے، ہر انسان کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی انسان ایکسپریس کر رہا ہوگا نا میں بہت خوش ہوں، میری زندگی بہت اچھی ہے، تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا بول رہی ہے، یا وہ بہت شکر گزار کرنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ انسان جن کی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی محرومی ہے، کسی کی روحانی اعتبار سے، کسی کی دنیاوی اعتبار سے تو ہوگی، روحانیت پہ پھر اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دیتے۔ جن کو روحانیت ملنی ہوتی ہے تو گن چن کے ملتی ہے، ایسی تو ملتی بھی نہیں ہے، تو وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے۔ دنیاوی معاملات میں کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو شادی کرنی ہے، کسی کو پسند کی شادی کرنی ہے، کسی کو اپنے مال و دولت میں اضافہ کرنا ہے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو سائیکل چاہیے، جس کو سائیکل نہیں ہے اس کے بعد اس کی ٹانگیں نہیں ہیں خدا نخواستہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، تو دوسرا جو ہے جس کی ٹانگیں ہیں اس کو سائیکل چاہیے، سائیکل والے کو موٹر بائک والے کو گاڑی والے کو اس سے بڑی گاڑی والے کو جہاز۔ تو یہ تو ختم ہی نہیں ہونی چیز۔ آپ کی زندگی جو آپ جی رہے ہیں نا، ویسی زندگی جینے کے بہت سارے لوگ امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں سیم، اور اس کی دعائیں کر رہے ہوں گے جبکہ آپ وہ جی رہے ہیں۔ تو اللہ کا قرب، اب یہاں میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ تیسری چیز، آپ کو جو آپ کی زندگی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی، کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی محرومی ہے، کہیں نہ کہیں محرومی ہے اور وہ رہتی ہے، لیکن اس محرومی میں آپ لوگوں کی لائف دیکھتے ہیں، آپ لوگوں پہ بھروسہ کرنے والی بات کرتے ہیں، کسی پہ بھروسہ نہیں کریں۔ اور ایک بات اپنے اندر ایڈ کر لیں، کبھی دل نہیں ٹوٹے گا جب کسی کی اچھائی میسر ہو، اس کا بھی شکر ادا کریں، لیکن سب سے پہلے دل میں اللہ کا شکر ادا کروں، کہیں یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کی اچھائی مجھے میسر ہوئی ہے، ورنہ اس کی برائی بھی ہو سکتی تھی۔ پھر اس انسان کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ لیکن یہ غلطی مت کر بیٹھیے گا کہ اس انسان کی تعریفیں 6000 اور دل میں بٹھا لیں اور یہ بھول جائیں کہ اللہ نے اس کو اچھا بنایا، پھر وہ انسان ایسا پلٹا کھا کے آپ کے سوری ٹو سے منہ پر ایک تھپڑ ہی رسید ہوتا ہے وہ حقیقت کا، کہ یار میں تو اس کے بارے میں اچھا سوچتی تھی، یہ نکلی ہے، یہ نکلا۔ پھر وہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی میں تھا، اس کی اچھائی تمہیں دے رہا تھا، اس میں کوئی اچھائی کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا ایک رول بنا لیں، ایک تو درود ابراہیمی، اور اس سے ہی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس سے ہی یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ آپ اپنی لائف میں سیٹل کر لیں، اس آیت کو جما لیں اپنے دل میں، اور چاہتے ہیں نا کہ جم جائے یہ آیت تو روز اس کو پڑھیں ایک دفعہ، اس کا ترجمہ ہی بے شک پڑھیں، اس کا ترجمہ ہی پڑھیں۔ جتنے میں نے ورڈز 3 آیت کے ریپیٹ کیے ہیں، سٹارٹنگ میں وہ ورڈ بائی ورڈ تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں مفہوم نہیں تھا، بعد میں نے مفہوم ایکسپلین کیا، تو آپ ان تینوں ورڈز کو ہی بار بار ریپیٹ کریں، لکھیں اس کو 2-3 دفعہ، اور آپ پھر نوٹ کریں گی کہ سب سے بڑا ایک بات کہوں، چینج کیسے آتا ہے؟ درود ابراہیمی سے فطرت بدل جاتی۔ کہتے ہیں نا فطرت نہیں بدلتی، آج میں کہہ سکتی ہوں فطرت بدل سکتی ہے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو فطرت بدل سکتی ہے درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا ہمارا بچہ سن نہیں رہا، 2 دن مانتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، تو درود ابراہیمی پڑھنے سے فطرت بدل جاتی ہے، بہت بہترین بدلتی ہے۔ اسی لیے یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ کے علاوہ میں نے کسی کو دوست مددگار بنانا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی خاوند کی بھی اچھائی مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ان کے فرائض پورے کریں۔ ماں باپ کی اچھائی مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، ماں باپ کے فرائض انجام دیں۔ یونیورسٹی، کالج، جہاں نوکری کر رہی ہیں وہاں آپ کو کسی کی اچھائی مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس انسان پہ یہ غلطی مت کیجیے گا لیبل لگانے کی کہ یہ اچھا ہے۔ وہ اچھا بنا کیونکہ اللہ نے بنایا، بس سمپل۔ یہ نہیں کہ اس کو برا بھی کہنا شروع کر دیں اس کے منہ پہ کہ ہاں بھی تم نے تو اچھائی نہیں کی، اچھائی تو اللہ نے کی ہے، ایسے نہیں کہہ رہی میں۔ آپ نے اس کی تعریف جو تعریف اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ الحمدللہ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ دل میں یہ بات رکھیں کہ مجھے اس کی طرف سے بھلائی اللہ کی طرف سے میسر ہوئی ہے، ورنہ 100% آپ یاد رکھیں
کہ اگر آپ نے کسی چیز کو، کسی انسان کو کہہ لیا کہ اس کی بھلائی مجھے اس چیز کی وجہ سے میسر ہوئی ہے، بے شک ہم دل میں کہتے ہیں نہیں اللہ اللہ، لیکن کہیں نہ کہیں اتنا یقین اس چیز کے اوپر ہونے لگ جاتا ہے تو آپ یقین کریں وہ گھوم کے آپ کو ٹکرائے گی. چیز ہے تو زور سے آ کے لگے گی، انسان ہے تو دل توڑ کے جائے گا. اور دل توڑنے کا مطلب یہ لو سٹوری نہیں ہوتی، صرف ہمارے دوستوں سے بھی دل ٹوٹتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی دل ٹوٹتے ہیں. یہ باتیں دماغ میں رکھیں. یہ ایسے نہیں سوچنا ہم نے کہ دل ٹوٹنے کا مطلب یہی ہوتا ہے صرف اولاد سے دل ٹوٹتا ہے. تو ہر انسان سے آپ کا دل ٹوٹے گا اس دنیا میں سوائے اللہ کے. تبھی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے. تو پلیز اس بات کو یاد رکھیں. کیسے ایڈ کرنا ہے، نہیں ایڈ کر پا رہے درود ابراہیمی سے جڑ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.